والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین واحبابہ ورفقائہ واصحابہ اجمعین۔ انتہائی عزت کے لائق اور احترام کے لائق شمس العلماء پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید شمس الدین شاہ صاحب زیدہ مجدکم، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، ارباب علم و دانش، گفتگو سننے والے دینی بھائیوں، اسلامی بہنوں، پوری دنیا سے التفات کرم کرنے والے غیور مسلمانوں، میری جگہ آج خوبصورت اور دل نواز خطاب حضرت شاہ صاحب زیدہ مجدہ نے فرما دیا ہے۔ بہت کم وقت میں بہت تھوڑے سے اور قلیل الفاظ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ آپ سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عالی مقام ارشاد سے آگاہ ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اس نے اسلام کو بحیثیت دین اپنے لیے منتخب کر لیا۔ خوش ہو گیا وہ کہ میں مسلمان ہوں، وبمحمد علیہ الصلاۃ والسلام رسولہ، اور اس کی خوشیوں کی اور مسرتوں کی اور اس کے قلبی بہجت اور سرور کی معراج ہو گئی جب اس نے اپنی قیادت اور رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کرنا منا لیا۔ یہی اسلام کے 3 اصول کہلاتے ہیں، انہی کے گردا گرد ہماری تہذیب اور تمدن کی رونقیں گھومتی ہیں۔ اس شب تار کا کلیجہ سحر کی آمد سے ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں بات کو زیادہ طویل نہیں کرتا، لیکن تم جانتے ہو کہ ان لمحوں کی خاص نسبت
سیدہ کی ولادت کے ساتھ سیدہ طاہرہ عابدہ عفیفہ بطول زہرا النور سلام اللہ علیہا کی ولادت کے یہ ایام ہیں۔ مجھے آج فوراً ہی کل کے بی بی پاک کے دن میں شرکت کے لیے رخصت ہونا ہے۔ جمعہ میری جگہ علامہ حسنات احمد مرتضیٰ جرمنی سے تشریف لائے، وہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ میں خاص ایک توجہ کا طالب ہوں کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ ڈان آف اسلام کب ہوئی، وہ صبح روشنیوں میں اس کائنات میں بڑا مقام و فضیلت رکھتی ہے، جب رات کائنات پر کفر کی تھی اور صبح اسلام کی روشنیوں کی تھی۔ کیا مجھے آپ اجازت دیں گے کہ مطلع شہادت پر اسلام کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، سیدہ کی آمد کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود کارگاہ حیات میں روشنیاں تقسیم کر رہا تھا، اور اگر اس سورج کی آمد سے آگے پیچھے کسی تاریک رات میں کوئی سوریہ کے ستارے نظر آ رہے تھے تو اس دب اکبر کا ایک بڑا حصہ فاطمہ تھی اور علی تھے۔ میں توجہ چاہوں گا، حسد سے آپ جو مرضی ہمیں کہیں، کمزور آدمی پر غصہ زیادہ آتا ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم مسکین ہیں، اس لیے آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن روشنی کمزور بھی ہو تو رات کے اندھیرے سے اچھی ہوتی ہے۔ روشنی کی ایک لکیر راتوں کے شب دہجود کی تیرگی سے وہ اچھی ہوا کرتی ہے۔ تم مرضی ہے مجھے جو کہو، لیکن تم 2 منٹ بھی میرے ساتھ چلے تو کاسہ فقیر نے کبھی تمہیں دعا سے محروم نہیں کیا۔ تم میری زندگی کا حصہ ہو۔ سیدوں نے تمہارا قصور کیا کیا ہے؟ سادات نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ سچ کہیے، کبھی تو سچ کی روشنی ابھرنے دیں، کبھی تو صدق کا چاند طلوع ہونے دیں۔ کیا ہمیشہ کذب کے ماحول میں رہو گے؟ کیا ہمیشہ جھوٹ میں رہو گے؟ میں جانتا ہوں تمہاری عادت ہے شیطان کی گود میں بیٹھنے کی، اور ہماری تاریخ ہے محمد عربی کی آغوش رہنے کی۔ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔
کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ معاف کیجئے میں تمہیں کچھ، تم مرضی کے مالک ہو، تم چاہو تو بادشاہ کہہ لیتے ہو، تم چاہو تو فقیر بھی نہیں کہتے، تم چاہو تو امام کہہ لیتے ہو، تم چاہو تو رافضی کہہ لیتے ہو، مرضی ہے تمہاری۔ تمہارے خیالات کا ضامن میں تو نہیں، لیکن میرا اتنا حق تو ہے کہ میں تمہیں روشنی کا قافلہ بتاؤں، میرا اتنا حق تو ہے کہ میں تمہیں ضیاء و نور کا کارواں بتاؤں۔ وہ دور دیکھو جنت کی طرف کون سا قافلہ جا رہا ہے، اس میں تمہارے آبا نہیں میرے آبا ہیں، تمہارے آبا نہیں میرے آبا ہیں۔ معاف کیجئے، معاف کیجئے۔ میری زندگی کی لغت میں تم جتنا چاہو باریک بینی سے تلاش کرو، تمہارے لیے کوئی میلا لفظ نہیں نکلے گا۔ میلے لفظ کہنا ہمارا مقدر ہی نہیں، کثر و تسنیم سے دھو کے بولنا علی کا کام تھا، علی کے مخالفین کا یہ مقدر ہی نہیں ہے۔ معاف کریے۔ روشنی اگر میرے گھر میں آئے، سورج اگر میرے گھر میں اترے، چاند فاطمہ کی دہلیز پہ آئے، درخشاں صبح وہاں طواف کریں، اور ضیاء و نور سے ڈھلی ساحتیں وہاں سلامی دیں، تو میرا کیا قصور؟ سلام دو، ادھر آؤ آؤ آؤ، بچھڑو نہ قافلے سے۔ وہ مکھی بھی جو چادر پر بیٹھے، چادر کوئی ولی کر دے تو اس مکھی کی قسمت بھی بن جاتی ہے۔ تم بگوڑی، دم کٹی اور پر کٹی مکھیاں نہ بنو، شہد کی مکھیاں بنو، تاکہ شہد تمہارا مقدر بن جائے۔ تم جب تکلیف میں ہو تو اللہ کی قسم مجھے تکلیف ہے، تم جب تکلیف میں ہو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں تو اپنے خود کو گالیاں دینے والوں کے لیے بھی تڑپتا ہوں۔ میں نے تو اپنے بچوں سے کہا تھا کہ خدا نے میرا دل اتنا نرم بنا دیا ہے کہ میں ہر ایک کے لیے روتا ہوں، میں ہر ایک کے لیے روتا ہوں، لیکن ایک لمحہ ہے کہ آج ولادت سیدہ کے موقع پر میں ہنس رہا ہوں کہ تم سب کو حکم ہے کہ نظریں جھکا دو، یہ دن فاطمہ کا ہے، اور فاطمہ کو حکم ہے کہ حضور کے امتیوں کو دیکھ لو، کون وفادار ہے، کون وفادار ہے، کون وفادار ہے، کون وفادار ہے۔ گالی دی ہے میں نے، برا لفظ کہا ہے میں نے، مجھے بہت دکھ ہوا کہ 10 دن پہلے میٹنگ کی، مانا کہ اب طوفان کھڑا کریں گے ریاض حسین شاہ کے خلاف۔ اصل میں دنیا بھر کے جتنے محبین ہیں ان کا سہارا ریاض حسین شاہ ہے۔ اس پلر کو توڑتے ہیں، یہ جب ٹوٹے گا تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پلر بعد میں گرتے ہیں، چھتیں پہلے گر جاتی ہیں۔ یہ تو میرے اللہ کا کام، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔
یہ قادر مطلق کا کام ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. مجھے قسم و ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، جو فاطمہ کا ہے، میرا خدا اس کا مخالف نہیں ہے، جو علی کا ہے. مصطفیٰ کا خدا علی والوں کے مخالف نہیں ہے. خدا کی خدائی رحمت بن کے ادھر جاتی ہے جدھر حیدر حیدر کی آواز آتی ہے، جدھر علی علی کی آواز آتی ہے. معاف کریے، مجھے تو میرے ہی دوستوں نے، دوست کہہ رہا ہوں، کہا تھا ہم تمہیں کراچی نہیں آنے دیں گے. میں نے کہا تم کچے سوت کا دھاگا باندھو، میں اس کا بھی احترام کروں گا. دوست زنجیریں نہیں پہناتے، دوست دھاگا بھی باندھ لے تو دوست ہوتے. میں تو ان کے دھاگوں کا بھی احترام کروں گا. لیکن تمہیں کس نے کہا کہ روشنی مٹھی میں بند کی جا سکتی؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ روشنی کو زنجیر پہنائی جا سکتی ہے؟ تمہیں کس نے کہا کہ سورج کی کرنوں کو رسیوں سے باندھا جا سکتا ہے؟ آل محمد نور ہیں، وہ گھر گھر داخل ہو جاتے ہیں. بڑے خوبصورت لوگوں، تمہارے چہروں سے میں حوصلوں کی خیرات دیتا ہوں. میرے دوست، اس ٹوٹتی شب میں جو میرے ساتھ کندھا ملا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ میرا دوست ہی تو ہے، وہ میرا ساتھی ہے، وہ میرا ہے. میں اس سے پہلے جاؤں خدا کے پاس پھر بھی وہ میرا ہے، یا میں بعد آؤں پھر بھی وہ میرا ہے. میری دعائیں اس کا تحفہ ہے، اس کی دعائیں میرا تحفہ ہے. لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، شمس الدین شاہ صاحب، اس جملے کی فقہی قیمت کیا ہے؟ اس جملے کی فقہی قیمت کیا ہے کہ یہ بیچ میں سے تفضیلی ہے. یہ بیچ میں سے. اللہ تو کہتا ہے دل کو میں نے سینے میں پناہ کر دیا. مولانا مولوی تم کو ہمارے دل کی کیسے خبر ہوئی کہ ہمارے دل میں کیا ہے؟ میں بتاؤں کہ نقیب حق کیا اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے دل کی دھڑکنوں میں کیا ہے. غور سے سنو اور دریچے کان کے کھول کر سنو. ہمارے دل میں علی ہے، حیدر ہے، زہرا ہے، نور ہے. معاف کریے، میرا کوئی غریب سا ساتھی، میرا کوئی غریب سا دوست جو ایک وقت کی روٹی کھاتا ہو، ایک وقت کی روٹی نہ کھاتا ہو، تمہارے شہر میں رہتا ہو اور چیتھڑے پہنے ہوئے اس نے،
مولانا اس کو تجربہ گاہ بناؤ، جا کر کے اس سے پوچھو تیرے دل میں کیا ہے، وہ کہے گا حیدر 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 حیدر۔ میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ میں تو دیواریں چین دیکھنے کا شوقین تھا، رب کریم نے دیواریں حق بتا دی۔ برلن کی دیوار ٹوٹی، مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی کی، تو میں ادھر ہی تھا۔ لوگ اس کے پتھر چن رہے تھے کہ ہم برلن کی دیوار کے پتھر نشانی کے طور پر گھر میں رکھیں گے۔ جناب شوق وہ دیوار دیکھنے کا تھا۔ رام نے کہا اب اس زمانے میں، اس صدی میں نے ایک دیوار لگا دی ہے، ادھر علی والے ہیں، ادھر علی کے خلاف ہیں، ادھر وہ ہیں، ادھر یہ ہیں، ادھر وہ ہیں، ادھر یہ ہیں، تمہارا اپنی مرضی، ادھر جاتے ہو یا ادھر جاتے ہو، ادھر آؤ گے تو نعرہ لگانا پڑے گا، حیدر 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 حیدر۔ کل میں نے سیدوں کو، بی بی پاک کا دینا نہ، کل سیدوں کو بلایا۔ میں نے کہا اگر غیر سید آ جائیں تو پابندی نہیں، لیکن خاص سیدوں کو بلایا ہے، ان کی دادی اماں کی ولادت کا دن ہے۔ جو جاگ رہا ہے قسم اس کو حق کی، وہ ایک دفعہ ادھر ادھر کر دے۔ معاف کیجیے۔ اللہ بہاؤدین کو، یہ صفتر کو، اللہ محمد کو، یہ سارے میرے پرانے دوستوں کے بچے ہیں۔ میں آتا ہوں، کھانا پکا کے رکھتے ہیں، اور کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو مجھے نہ وہ پیش کریں۔ اللہ ان کو جزائیں دے، اللہ ان کی محبتیں قبول کرے، لیکن یہ میری اپنی قسمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا باورچی پنڈی سے میرے ساتھ چلتا ہے۔ جب سے بلڈ پریشر بے قابو ہوا ہے تو مجھے وہ کھانا میرا باسی سا ہوتا ہے، سادہ سا ہوتا ہے، وہ ساتھ لے کے آتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کروڑوں من غلہ لاہور والے کھاتے ہیں، لیکن میری روزی پنڈی سے آتی ہے۔ سوچتا ہوں کہ یہ کیا نظام ہے خدا کا کہ بندہ ادھر سے ادھر جاتا ہے، ادھر سے ادھر آتا ہے، روزی اس کی جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ اصل میں اس میں ایک کہانی ہے کہ زہرا کی چکی کدھر کدھر جاتی ہے۔ بس اس وقت میں بات سمجھا لوں گا تو میرا خطاب ختم ہو جائے گا۔ ہم علی علی سے آپ کو اللہ اللہ کرنے کی طرف بلا لیں گے، ہم اللہ کا ذکر کریں گے، شاہ جی سے دعا لیں گے۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ سب سے گرینڈ انویٹیشن ابھی ڈان آف اسلام نہیں ہوئی تھی، ابھی اسلام غار ہرا سے نہیں اترا تھا۔
ابھی اقرا بسم ربک الذی خلق 5 آیات سینہ محمدیہ پر نازل نہیں ہوئی تھیں. فاطمہ تو پہلے آئی تھی، سیدہ تو پہلے آئی تھی. جب سیدہ کی ولادت ہوئی تو حضور نے سارے مکہ والوں کی دعوت کی. لوگ ادھر جا رہے ہیں، لوگ ادھر جا رہے ہیں، لوگ ادھر جا رہے ہیں، لوگ ادھر جا رہے ہیں. یہ سب ہر کاریں ہیں، سب قاصد ہیں، سب حضور کے نوکر ہیں، خدیجۃ الکبریٰ کے نوکر ہیں. جاؤ مکہ والوں کو کہو کہ آج گھر گھر کھانا نہیں پکنا چاہیے، آج محمد والوں نے فاطمہ کی آمد کی دعوت دی ہے. دعوت دی ہے، آج دعوت ہے، آج دعوت ہے. مصطفیٰ کا میلاد مناؤ یا نہ مناؤ تمہاری مرضی، فاطمہ کا میلاد تو ہوا ہے، وہ تو محمد عربی نے منایا ہے. بیٹی کا میلاد جائز ہے تو باپ کا میلاد اولا ہے، اولا ہے، اولا ہے. میرے دوست مجھ سے شکوہ صرف یہ ہے کہ اب علماء، نعت خوانوں، شاعروں، لکھنے والوں، ادیبوں، رائٹرز، مؤرخین، وکلاء اور ڈاکٹرز اور انجینئرز، اہل محبت اور اہل صنعت اور اہل ثروت اور اہل ذوق اور اہل قلم اور اہل پینسل اور اہل کرتاس کا شعور کھل گیا ہے. وہ آل محمد کے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں، چلتے ہی نہیں، چلتے ہی نہیں. اور زور لگاؤ مولانا مولوی، زور لگاؤ. تم ہمیں لکڑی میں صدقے جہاں میں بتاشے بننا، میں جلیبی بننا، میں گلاب جامن بننا. کیسے مقدس لوگ. میں ایک تجربہ کرانے لگا ہوں، خدا کی قسم اس کو مشکل نہیں سمجھو گے. ذرا ہاتھ کھڑا کر کے تو مشکل تو نہیں سمجھو گے. جب فاطمہ آتی تھی مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے، نام فاطمہ پر سٹینڈ. اب حیدر بیٹھتے آپ تھوڑا سا خطاب کریے. کیا بات ہے. مجھے بھی کچھ لفظ اگر کہنے کی اجازت ہو تو آپ کی مہربانی میری طرف دھیان دیں کہ اصل بات یہ ہے کہ حضور نے سیدہ طیبہ طاہرہ
کہ ولادت کی دعوت اس لیے کی کہ بچوں کے پیدا ہونے پر دعوتیں ہوتی تھیں، لوگ خوشیاں مناتے تھے، اس بات کی خوشی ہوتی تھی کہ شکر الحمدللہ ہمارے گھر میں کوئی بچی نہیں پیدا ہوئی، وگرنہ ہم اس کو زندہ در گور کر دیتے۔ بچہ پیدا ہوا ہے، وہ ہماری روزی، ہمارے لیے پیشہ وارانہ محنت کا جھنڈا وہ اٹھائے گا۔ بچی کے پیدا ہونے پر وہ سوگ مناتے، اللہ اکبر۔ جب فاطمہ آئی تو کچھ لوگوں نے منہ بنایا تو مجھے کہا مالکم، تمہیں کیا ہوا کہ منہ بنا دیے ہیں؟ محمد کے گھر فاطمہ آئی ہے۔ میرے حضور نے پھر ان کو سونگا، ان کو سونگا۔ کون کون اس خوشبو کو پانا چاہتا ہے قیامت کے دن؟ اس کو سونگا، فاطمہ کی خوشبو کو سونگا۔ ہاں سونگے کا سر جو مانے گا فاطمہ کی چکی چل رہی ہے، چل رہی ہے۔ مجھے بتائیے، سیدہ فاطمہ کی ولادت میرے حضور نے منا کر، دعوت کھلا کر، روٹی دے کر مکہ والوں کو، جن گھروں کے اندر بچیوں کو زندگی دی کہ تم اب بچیوں کو قتل نہیں کرو گے، تمہاری بچیاں ہوں گی، جیسے میں نے خوشی منائی اب تم نے خوشی منائی۔ جن کی بیٹیوں کو زندگی ملی ہے، مجھے بتائیے وہ چکی کس نے چلائی ہے؟ وہ فاطمہ ہی نے تو چلائی ہے۔ میرے دوست، آج کل عجیب بات کہ مجھے حکم یہ ہے، مجھے دنیا کی کوئی جگہ پسند نہیں آتی، کبھی لاہور، کبھی پنڈی، کبھی گاؤں، ادھر جاتا ہوں کہتا ہوں چھوڑو یہ بھی ختم۔ ہمارے خاندان کے ساتھ جب ایام آخری ہونے لگے تو دنیا سے ہمیں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ بچے مشکل سے گاڑی کا سفر بھی کرتا ہوں، کبھی لاہور، کبھی یہاں آتا ہوں، کبھی لاہور، کبھی وہاں، لیکن اللہ کی قسم کوئی ایسا آدمی دیکھنا ہو جس کو ناخن برابر اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، ریاض سے کوئی فکر نہیں ہے مجھے۔ کسی کا ایک پشت سے پیر ہوتا ہے نا، پیو، تو کہتا ہے میرا پیو ولی ہے، جس کی 40 پشتیں ہی اولیاء کی ہیں۔ بچے غم نہ کھاؤ، دعا دو ان کو، میں دعا دیتا ہوں۔ میرے ساتھی مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ اگلے دن ایک بندہ مجھے گالیاں دے رہا ہوتا ہے، وہ فوت ہو جائے تو میں اس کی بخشش کی دعا لکھ رہا ہوتا ہوں۔ میرے ساتھی مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، میں نے کہا چھوڑ یار، مجھ سے ناراض نہ ہو۔ جن لوگوں نے مجھے عزت دیا، میرے ایک دفعہ ہاتھ چھومے ہیں، میں ان کو کیسے فراموش کروں؟ جن ایک دفعہ میرے ہاتھ چھومے ہیں، میں ان کو کیسے، شاید یہ مجھ سے تو نہیں بلائے جاتے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ پاک اپنے کرم سے معاف کر دے، اپنے کرم سے معاف کر دے۔ خطا ہو گئی ہے، لغزش ہو گئی ہے، جو چلے گئے جو زندہ ہیں دور تک، انڈیا تک، مقبوضہ کشمیر تک میری آواز جا رہی ہے۔ بچے اپنی آخرت بچاؤ، اور جب کسی مشکل میں پڑو تو غم نہ کھاؤ، کمرے کو چٹکی لگاؤ، لگانے کے بعد کہو، ایک مولوی نے کہا تھا کہ دل سے حیدر حیدر کر دینا، میرے علی کے خدا کو بلا لینا، انشاءاللہ تم شاہ رخ سے بھی قریب علی کا خدا پاؤ گے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے۔ تو تھوڑی سی درخواست ہے کہ لسے نہ ہو، کمزور نہ ہو، کمزور بن کے زندگی گزارنا۔
ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ شیر کی تو جو ہوں ہی شیر والی، بچے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس دن تم میرے گلے میں رسی ڈالنا، ہزاروں لوگ اس فقیر کے بیعت ہیں، لیکن کبھی کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے کسی سے پیسہ مانگا ہے، کسی سے چندہ مانگا ہے، کسی سے دولت مانگی، اپنی پیر ہونے کا خراج مانگا ہے، میں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ میں نے دینے کا کہا ہے کہ انشاءاللہ میرے آبا و اجداد میں سے اللہ کے فضل سے حضور کی دہلیز تک پہنچانے والے وہی ہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جب جام کوثر پر، جس وقت حوض کوثر پر جام کوثر بٹے گا تو کہوں گا بابا یہ بھی میرے مریدوں میں سے تھا، آپ کے مریدوں میں ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آج مجھے یاد آئے، اللہ ان کو خوش رکھے، کینیڈا کے اندر۔ انہوں نے جب یہ رسم چلی تو مجھے فون کر کے کہا کہ شاہ جی صاحب میں نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، لیکن میں رو کے مجھے کہنے لگے قیامت والے دن اتنا بس کہہ دینا طاہر القادری اہل بیت کے دروازے کا کتا ہے، اہل بیت کے دروازے کا کتا ہے۔ انشاءاللہ بچے میرے حضور آپ کو خالی نہیں چھوڑیں گے، اللہ خوش رکھے۔ بس تھوڑا سا ذکر پھر شاہ جی دعا کر دیتے ہیں اور میں سفر پر نکل جاتا ہوں۔ آخر دعوانا بس